ہیں، کیا ہم اللہ کے نظام کے تحت ہیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہیں؟ کیا ہم جان کے خوف سے، مال کے نقصان سے، عزت کے چلے جانے کے ڈر سے حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نکل پڑو چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اسلام صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، اسلام جان مانگتا ہے۔ اسلام حق پر جینے اور ضرورت پڑے تو حق پر مرنے کا نام ہے۔ ہم اکثر اسلام اور دین کی بات کرتے وقت ایک دوسرے سے یہ کہہ دیتے ہیں، تمہارا اپنا مائنڈ ہے، میرا اپنا مائنڈ، تمہاری اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ، جبکہ اسلام کے اصولوں پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اسلام کے اصولوں پر اتنی الگ الگ سوچیں ہی کیوں؟ کیونکہ ہدایت صرف الفاظ سے نہیں آتی، ہدایت تب آتی ہے جب قرآن آپ کے اندر کے سوال کا جواب بن جائے۔ کیا ہم نے کبھی سوال کیا یا ہم نے صرف سنا اور مان لیا؟ یاد رکھیں، سوال کے بغیر ہدایت نہیں، اور حق کبھی باطل کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ کفار عبادت کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ مسئلہ عبادت کا نہیں تھا، مسئلہ کچھ اور تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اس میں یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، جبکہ کفار کی طرف سے عبادت کی پیشکش تھی۔ عبادت ہی ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ عبادت کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ کا نظام بہت ضروری ہے، حاکمیت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورہ سے واضح پتہ چلتا ہے، اپنے سوالات کو زندہ رکھیں کیونکہ وہی آپ کو سچ تک لے کر جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اسلام لانا اور مسلمان ہونا کوئی فیشن نہیں ہے، یہ ایک سبمیشن ہے اللہ کے تمام حکم کی اور اس کی پیروی کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادھورے نہیں۔ عبادت ایک پہلو ہے سسٹم کا، عبادت ایک یاد دہانی ہے مقصد کی۔